خواتین و حضرات کی خدمت میں سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج 22 اکتوبر منگل کا دن ہے اور یہ ولاگ آپ 3 دن کے وقفے کے بعد دیکھ رہے ہیں۔ میری کچھ ذاتی مصروفیات تھی جن کی بنا پہ آپ جو ہے وہ باقاعدگی سے ولاگ نہیں دیکھ سکے، اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ولاگ بنانا، خصوصاً جس میں یہ انفارمیشن ہو، اس کے لیے کافی محنت کرنا پڑتی ہے۔ خبروں کو اور دیگر انفارمیشن کو جو ہے وہ کلیکٹ کرنا، پھر ان کو ترتیب دینا، ریکارڈنگ، ایڈیٹنگ، تو یہ سارے اتنے مراحل ہوتے ہیں کہ ان کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، اور جو آپ 5 منٹ کا ولاگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کئی گھنٹے جو ہیں وہ صرف ہوتے ہیں، پھر کہیں جا کے یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ بہرحال امید ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ باقاعدگی سے جو ہے وہ ولاگز دیکھ سکیں گے، اور اس دوران بہت سی اہم خبریں اور رپورٹس بھی جمع ہو گئی، تو میں کوشش کروں گا کہ وہ ساری آپ کی خدمت میں آج اور آئندہ آنے والے ولاگز میں پیش کر سکوں۔ آج کے ولاگ میں بڑی اہم خبریں اور جو اہم یہاں کے اپڈیٹس ہیں سویڈن کے، وہ میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی خبر حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں لوگوں کی معاشی صورتحال کافی بہتر ہو جائے گی، اور اگلے سال سے تقریباً ہر گھر کو 1500 کرون کے قریب جو ہے وہ زیادہ ان کے پاس آئیں گے، کیونکہ انفلیشن کم ہو رہا ہے اور انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے، اور اس کا انہوں نے تخمینہ یہ لگایا ہے، اندازہ یہ لگایا ہے کہ جن لوگوں کی آمدنی 37,000 سویڈش کرون کے قریب ہے، 2 بچوں کی فیملی، ان کو تقریباً 1500 کے قریب ملے گا۔ اور یہ سویڈن کی جو مختلف ریجنز ہیں، لینڈز ہیں، ان کی مختلف صورتحال ہے، یہ آپ گراف میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں جو ہے وہ صورتحال کس طرح سے جائے گی۔ اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کی آمدنی زیادہ ہے، اور خصوصاً جن لوگوں نے جو گھروں کی مورگیج کروائی ہوئی ہے، گھروں کے لیے قرض لیا ہوا ہے بینک سے، ان کو زیادہ فائدہ ہے ان لوگوں کی نسبت جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں۔ بلکہ کرائے کے گھروں میں جو لوگ رہ رہے ہیں، ان کو آئندہ آنے والے دنوں میں کرایوں میں جب اضافہ ہوگا تو ان کے بجٹ پہ زیادہ بوجھ پڑے گا، اور جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو پھر کرائے بھی بڑھتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں جن لوگوں نے مکان خریدے ہوئے ہیں، بوستد رہتے ہیں یا اپنے ان کے گھر ہیں، وہ فائدہ مند ہیں، اور جو لوگ کرائے کے مکانوں میں رہ رہے ہیں ان کو فائدہ کم ہے۔ اس کے بعد سویڈن میں پینشن کے حوالے سے 2-3 خبریں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو پینشن کی اتھارٹی ہے، ان نے ان لوگوں سے پینشنوں کی ریکوری کی ہے، تقریباً 31 ملین سویڈش کرون، جو سویڈن سے چلے گئے تھے اور جو بتاتے بھی نہیں، اور یہ تقریباً 60% زیادہ ہے پچھلے سال کی نسبت۔ دوسرا یہ ہے کہ انکم کی صورت میں جو پینشن ملتی ہے اس میں تقریباً 4% تک جو ہے وہ اضافہ کیا جا رہا ہے، یعنی جن لوگوں کو 17,700 یعنی 17,700 مہینے کی پینشن ملتی ہے، ان کو تقریباً 720 کرون زیادہ ملیں گے۔ لیکن یہ سب کو نہیں ملیں گے۔ جو لوگ گارنٹی پینشن پہ ہیں، گارنٹی پینشن وہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا، ان کو حکومت کی طرف سے جو گارنٹی پینشن ملتی ہے اس کا ایک حصہ، تو گارنٹی پینشن میں تقریباً جو ہے وہ تقریباً 2.5% کے قریب اضافہ ہے، لیکن انکم پینشن میں 4% جو ہے وہ اضافہ ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی چیز ایک رپورٹ میں دیکھنے میں سامنے آئی ہے کہ عورتوں کی پینشن مردوں سے کم ہے۔ اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ کہ عمومی طور پہ سویڈن میں عورتوں اور مردوں کی تنخواہوں میں فرق ہے، سیم جاب، سیم پوزیشن، لیکن مردوں کو تنخواہ تھوڑی زیادہ ملتی ہے، اور اس پہ کافی ڈیبیٹس ہوتا رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے ظاہر عورتوں کی تنخواہ کم ہوگی تو پینشن کم ہوگی۔ دوسرا سسٹم بھی کچھ اس طرح سے ہے، تو اس پہ اب کافی بات ہو رہی ہے کہ اس کو دور کیا جائے، اور یہ نارڈک ممالک میں جو ہے وہ سویڈن میں جو عورتیں ہیں ان کو سب سے کم پینشن ہے ایز کمپیئر ٹو ادر جو نارتھ یورپ کے ملک ہیں ان سے موازنہ کیا جائے۔ اور اس میں یہ ایک ابھی جو اضافہ ہوا ہے پینشن میں، گارنٹی پینشن میں اور یہ جو انکم پینشن میں، کہتے ہیں جی کہ پچھلے 9 سالوں میں سب سے زیادہ اضافہ ہے۔ اس کے بعد یہ رپورٹ آئی ہے سوشل ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، ان کی جو منسٹر ہیں انہوں نے کہا جی کہ بعض فیملیز ہوتی ہیں کہ وہ اپنا کرایہ ادا نہیں کر سکتی، یا ان پہ کچھ اور وجوہات ہوتی ہیں، ان کو ہمسایوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، اور اس وجہ سے اگر آپ کرائے پہ گھر پہ ہیں تو آپ کو پھر مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ گھر چھوڑ دیں، اور اس میں پھر بچوں والی فیملیاں جو ہے وہ زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ پچھلے سال 670 بچے افیکٹ ہوئے تھے کہ ان کے والدین کو کہا گیا کہ آپ گھر چھوڑیں۔ تو اس حوالے سے سوشل منسٹر نے کہا ہے کہ اس پہ جو ہے وہ چینج ہونا چاہیے، بچوں والی فیملی جو ہے ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ گھر سے نکل جائیں، یہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے۔ اور اگلی خبر ہیلتھ کے حوالے سے ہے کہ سویڈن میں جو خواتین 40 سال سے 74 سال کی عمر تک ہے، یعنی 40 to 74 ایئرز ایج، ان کو حکومت کی طرف سے مفت جو ہے وہ چھاتی کے کینسر کی تشخیص کے لیے بلایا جاتا ہے، میموگرافی ہوتی ہے،
اور उसको उनको कोई पैसे नहीं देना पड़ते, और उसमें फिर देखा जाता है कि क्या मर्ज कैंसर का वो शुरू होने वाला तो नहीं है, ताकि उस सरतान से बचाया जा सके। और ये बहुत ही मुआवन है और इस सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि अब इसमें लोग जो है वो कम हिस्सा ले रहे हैं, ख़वातीन कम जा रही हैं उस तशख़ीस में। पहले 2000 जो है वो 19 उसमें 81% ख़वातीन जाती थी, 81%, लेकिन 2022 में ये तादाद कम होकर 78 हो गई है। तो हुकूमत का ये कहना है कि जब ये मुफ्त सहूलत दी जा रही है और इससे आपको फ़ायदा ही है, तो ख़वातीन जो 40 से 74 की एज के, जब उनको लेटर आता है तो उनको मेमोग्राफी के लिए ज़रूर जाना चाहिए, ताकि अगर किसी तरह से कैंसर उनकी बॉडी में पैदा होने वाला है तो आगाज़ में पता चल जाए और इलाज हो सके। और सेहत के हवाले से दूसरी खबर यह है कि आपको पता है कि नट्स से और खुशी मूंगफली से बड़ी सीवियर बाद लोगों को एलर्जी होती है, और उसकी वजह ये होती है कि उस जो मूंगफली है उसमें जो प्रोटीन होती है, लहमियात, उनकी वजह से बॉडी रिएक्ट करती है, और कई दफ सूरत में तो जानलेवा भी होती है। अब यहाँ पे कैरोलिनस्का इंस्टीट्यूट में रिसर्च हुई है कि जो मूंगफली की है, ये उस तरह से नहीं है कि कमरे में कोई दूसरा शख्स खा रहा है और उसको भी एलर्जी हो जाए, यानी ये हवा से ट्रेवल नहीं करती। और अब इसमें वो मजीद रिसर्च कर रहे हैं। और सेहत के हवाले से एक और खबर यह है कि ये जो एक सिंड्रोम होता है, ADHD, स्वीडिश में इसको आधे होदे कहते हैं, अगर जिनको ये लाहक हो, और खुसूसन बच्चों को भी होता है, तो वो जो है उनके लिए जो मसाज करना, मालिश करना, वो बड़ा फ़ायदेमंद है। वो नरम मालिश जिसको टेक्टाइल मसाज कहते हैं, उसको मसाज किया जाए, और ये योतेबोरी में रिसर्च हुई है, और ये मालिश जो है वो एक उसमें एक अहम तरीका है। बाकी जनाब यहाँ पे ये है कि स्वीडिश पुलिस जो है वो अपने काम के हवाले से यहाँ से कुत्तों से भी फ़ायदा लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स पानी में डूब गया है, या जंगल में कोई गुम हो गया है जिसकी तलाश करनी है, या सुराग रसानी के लिए, या इसके अलावा जो ड्रग्स वगैरह, उनकी तलाश में कुत्ते बहुत काम करते हैं। और यहाँ पे ये कुत्ता है जनाब, इसकी 5 साल उम्र है, और इसको एक खसूसी इनाम जो है वो दिया जाएगा दिसंबर में। इसके अलावा चंद और कुत्ते भी हैं जिन्होंने पुलिस की हेल्प की है, तो उन कुत्तों को जो है एक हीरो के तौर पे जो है वो उनकी खिदमत याद रखी जाएंगी, और उनको जो है वो इनामात दिए जाएंगे, सर्टिफिकेट जो है दिसंबर में। और अगली खबर यह है कि स्वीडन का एक शहर वेस्टरोस है, वहाँ पे एक असिस्टेंट था, यानी एक शख्स था बूढ़ा, जो अपने अकाउंट्स वगैरह की खुद जो है वो निगरानी नहीं कर सकता था, तो उस सूरत में उनको असिस्टेंट मिलते हैं। असिस्टेंट के पास उनके अकाउंट की एक्सेस होती है, बैंक आईडी होती है, सारा कुछ होता है। उस असिस्टेंट ने जनाब उस शख्स के तकरीबन 8.5 लाख क्राउन जो है वो अपने अकाउंट में डाल दी। और जब कोई दूसरा शख्स आया, उसने देखा, उसके बाद पुलिस को इतला की, और उसको फिर जो है वो अब 14 महीने की कैद की सजा जो है वो सुनाई गई है कि उस शख्स ने ये ऐसा क्यों किया है। और कुत्तों के हवाले से एक और खबर यह है कि स्वीडन में जो अभी सर्वे हुआ है, स्टेटिस्टिक्स, उसके मुताबिक स्वीडन में तकरीबन 9,26,000 के करीब करीब कुत्ते हैं, लेकिन बिल्लियों की तादाद ज्यादा है। बिल्लियां जो है वो 1.6 मिलियन यानी 16 लाख के करीब करीब हैं। तो ये जनाब 22 अक्टूबर तक की अहम खबरें, रिपोर्ट्स आज के व्लॉग में आपने देखी। और भी बहुत सी खबरें हैं, खुसूसन इमिग्रेशन के हवाले से, वर्क परमिट के हवाले से, जो माइग्रेशन बोर्ड ने ताज़ा तरीन स्टैटिस्टिक्स दिए हैं, और वो लोग जिनके वीज़े ख़त्म हुए हैं उस हवाले से भी। तो वो व्लॉग उम्मीद है कि आप कल देख सकेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। व्लॉग पसंद आने की सूरत में इसको लाइक कर सकते हैं, और अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं।